अस्सलाम वालेकुम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो आज उसको ख़त्म करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैपिटल यानी सरमाया। तो सरमाए की अहमियत, सरमाए की पैदावारी सलाहियत को मुतासिर करने वाले अवामिल हमने पढ़ लिए थे। एक टॉपिक होता है तश्कील सरमाया। तश्कील सरमाया क्या होता है? सरमाए की जो मिक़दार हमारे पास मौजूद है, दौलत की सूरत में, मुख्तलिफ़ अशिया की सूरत में, फैक्ट्रियों की सूरत में, रॉ मटीरियल की सूरत में, जब हम उसकी मिक़दार में इजाफ़ा करते हैं तो ये तश्कील सरमाया कहलाती है। तो तश्कील सरमाया को भी बहुत सारे फैक्टर्स मुतासिर करते हैं। तो किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि सरमाए की तश्कील वहाँ होनी चाहिए और उसकी रफ़्तार भी काफ़ी तेज़ होनी चाहिए, जिसमें ये हो कि बचतों में इजाफ़ा किया जाए। उसके होल्डिंग, जो लोगों के पास पैसे घरों में होल्डिंग की सूरत में पड़े होते हैं, वो वहाँ से शिफ्ट करके बैंकों में रखे जाएं। उसके अलावा टैक्सों की मिक़दार में इजाफ़ा किया जाए ताकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी आए और गवर्नमेंट उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैदावारी अमल को मज़ीद तेज़ करे। कारोबारी लोग अपने कारोबार को इन्वेस्ट करें। बैंकों को चाहिए कि वो कारोबारी सेक्टर्स को तरजीह बुनियादों के ऊपर लोन दें। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफ़ा किया जाए, इंपोर्ट्स कम की जाएँ, एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा किया जाए ताकि सरमाए की जो मिक़दार है हमारे मुल्क में उसमें इजाफ़ा हो और तरक्की का अमल जारी रहे। तो ये बहुत सारे अवामिल थे जो आपको बताने थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि तंजीम या इसको हम आजिर बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मीन तंजीम। तंजीम का क्या अमल होता है? तंजीम किसी भी कारोबार को शुरू करने में पहल करती है। आजिर ही वो शख्स होता है, वो या मुख्तलिफ़ लोग आपस में मिलकर तंजीम बनाकर किसी भी कारोबार की बुनियाद डालते हैं, उसके इन एंड आउट्स को देखते हैं और कारोबार सारा करते हैं। तो हमारे पास फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तंजीम। तंजीम एक ऐसा आमिल पैदाइश है जो मुख्तलिफ़ दीगर आमलीन पैदाइश को बाहम यकजा करके पैदावारी अमल को बरूए कार लाते हैं या लाता है। तंजीम में जो नफ़ा और नुकसान का ज़िम्मेदार होता है वो यही आजिर होता है, जो तंजीम होती है इस पे पैदावारी अमल में। किसी भी कारोबार में नफ़ा और नुकसान का ज़िम्मेदार आजिर होता है। इसमें आ जाता है आजिर की ज़िम्मेदारियाँ। नेक्स्ट हमारे पास जो एक सवाल आता है, किसी भी कारोबार करने के लिए आजिर की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं? तो आजिर की सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो कारोबार की बुनियाद डालता है। कौन सा कारोबार करना है, किस तरीके से करना है, क्या सरमाया कहाँ से इकट्ठा करना है, किस किस को हायर करना है। तो कारोबार की बुनियाद डालना आजिर की सबसे अहम ज़िम्मेदारी होती है। फिर ये है कि काम को बेहतर अंदाज में करना, बेहतर अंदाज में सर अंजाम देना। तीसरे नंबर पे ये होता है जो आमलीन पैदाइश हैं उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेना। आमलीन पैदाइश की कारकर्दगी का जायज़ा लेना
اور نمبر 4 پہ ہے ہمارے پاس اس کی جو ہے عاملین پیدائش کے معاوضوں کا تعین کرنا، عاملین پیدائش کے معاوضوں کا تعین کرنا۔ اور نمبر 5 پہ ہے جو اس کے پروڈکٹس ہیں یعنی اشیاء ہے، اشیاء اور خدمات جو کوئی بھی فرم پیدا کرتی ہے، آجر پیدا کرتا ہے، کو مارکیٹ میں فروخت کرنا۔ تو یہ ساری رسپانسبلٹی تنظیم کی یا آجر کی ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی کام کو کسی بھی چیز کو پیدا کر کے وہ مارکیٹ میں اس کو سیل کرتا ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس جو بنیادی ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو آجر ہوتا ہے یا تو وہ خود کام کر سکتا ہے اکیلا ایک شخص، یا وہ دیگر لوگوں کو آپس میں ملا کر مختلف کام کرتا ہے۔ تو وہ کاروبار کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جس کو ہم کاروبار کی مختلف اقسام یا شراکت کی اقسام کہتے ہیں۔ کاروبار کی مختلف اقسام یا شراکت کی اقسام ہوتی ہیں۔ تو نمبر 1 پہ ہے واحد ملکیت والا کاروبار، نمبر 2 پہ ہے جی ہمارے پاس شراکت داری والا، نمبر 3 ہے مشترک سرمایہ کی کمپنیاں یا کمپنی، نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے انجمن امداد باہمی، اور آخری ہمارے پاس ہے سرکاری کاروبار۔ واحد ملکیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ہی شخص کوئی کاروبار کی بنیاد ڈالتا ہے اور اسی کو سر انجام دیتا ہے۔ وہ اپنے لوگ ہائر کرتا ہے، مزدور ہائر کرتا ہے، مختلف انجینئرز جو بھی اس کے نیچر آف دا ورک ہوتی ہے اس کے مطابق مختلف لوگوں کو وہ ہائر کر کے وہ اپنا کاروبار کرتا رہتا ہے، اور وہ اکیلا ہی اس کاروبار کا مالک ہوتا ہے اور اسی کے ہی وہ نفع نقصان کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد دوسری ہمارے پاس جو کاروبار کی قسم ہے وہ ہے شراکت داری۔ اس میں کم از کم 2 لوگ یا اس سے زیادہ لوگ آپس میں مل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ کاروبار میں وہ نفع اور نقصان کو آپس میں جو طے شدہ ریشو ہوتی ہے اس کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کاروبار میں صرف سرمایہ لگاتے ہیں اور سلیپک پارٹنر کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی وہ کام نہیں کرتے، صرف سرمایہ لگاتے ہیں۔ کل کو کاروبار میں نفع ہوگا تو ان کو نفع ملے گا، نقصان ہوگا تو ان کو نقصان ہوگا۔ اور کچھ لوگ کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں اور وہ کام بھی کرتے رہتے ہیں، تو وہ بھی اس کے نفع اور نقصان کے ذمہ دار ہوتے ہیں آپس میں طے شدہ شرح کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے مشترک سرمایہ کی کمپنیاں یا کمپنی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ، کم از کم 7 لوگ یا اس سے زیادہ لوگ آپس میں مل کر ایک کمپنی بناتے ہیں طے شدہ اصولوں کے ساتھ اور اس کو کاروبار کرتے ہیں۔ یہ لارج اسکیل کے اوپر کام ہوتا ہے۔ اس میں یہ مختلف طریقہ کار اپنا کر اپنے بزنس کو انکریز کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس سرمایہ کی کمی ہو جائے تو سرمایہ کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے کاروبار کے حصے یعنی شیئرز دوسرے لوگوں کو بھی فروخت کرتے ہیں۔ تو یا تو اس کے حصے بیچ دیں گے، حصے سے کیا مراد ہوگا، وہ نفع اور نقصان کے دونوں حصے سیل کریں گے مختلف لوگوں کو۔ اور اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نقصان کو میٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم کاروبار میں پیسے تو لگاتے ہیں لیکن ہمیں نقصان نہ ادا کرنا پڑے، تو وہ ڈی بینچرز کے تھرو یعنی صرف پروفٹ کے تھرو کاروبار میں حصہ لے لیتے ہیں، تو وہ سرمایہ کاری میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی انجمن امداد باہمی۔ انجمن امداد باہمی بھی ایک کاروبار کی ٹائپ ہے جس میں مختلف ہم خیال لوگ ایک ہی صنعت سے ملتے جلتے لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں اور اس کاروبار میں وہ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوئے کاروبار کرتے رہتے ہیں۔ یہ عموماً کمیونٹی بیسڈ ہوتا ہے، ایک ویلیج بیسڈ ہوتا ہے، چھوٹے لیول کے اوپر یہ کام کیا جاتا ہے جہاں لوگ آپس میں 4-5 لوگ مل کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ اگر ایک کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو دوسرا اس کی ہیلپ کر دیتا ہے، دوسرے کو مسئلہ ہو تو پہلا اس کی ہیلپ کر دیتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سرکاری کاروبار۔ سرکار، حکومت عوام کی فلاحی اور معاشی بہبود کے لیے
بہت سارے ایسے کاروبار کرتی ہے جس میں نہ صرف لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں بلکہ حکومت کو اس میں سے ریونیو بھی حاصل ہوتا ہے، منافع جات بھی حاصل ہوتے ہیں جو کہ حکومت پھر عوام کے اوپر بھی خرچ کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تھی کاروبار کی اقسام۔ اب ہمارے پاس ایک شارٹ کوشچن آتا ہے، وہ یہ کہ عاملین جو پیدائش ہیں جو 4 ہیں، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، ان کی آپس میں باہمی نسبت کیا ہے؟ اس میں کوئی ایک فیکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا سب کی جو باہمی نسبت ہے وہ کیا ہوگی؟ تو اس میں آپ بیان کریں گے کہ عاملین پیدائش چاروں ہی اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہیں، ہر کسی کی اپنی اہمیت ہے۔ ایک کے بغیر اگر ایک بھی فیکٹر آف پروڈکشن نہ ہو تو ہمارا پیداواری عمل نہ صرف نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ تو چاروں عاملین پیدائش کی آپس میں باہمی نسبت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ان چاروں کے اشتراک سے ہی پیداواری عمل بہترین ہوتا ہے اور اشیاء اور خدمات کی پیداوار ہوتی ہے۔ آپ کا یہ چیپٹر یہاں پر ختم ہو گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔